السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز دوستو، آج ایک ایسی ٹاپک پہ بات کرنے والے ہیں۔ بہت سارے لوگ اس ٹاپک کو لیے پریشان رہا کرتے ہیں۔ وہ لوگ سوچتے ہیں کہ کیا برہنہ ہو کر، ننگے ہو کر اپنے بیوی کے ساتھ یا تنہائی میں سو سکتے ہیں؟ اس کے بارے میں اسلام کیا حکم دیتا ہے، شریعت میں کون سی بات آتی ہے؟ تو میرے عزیزو، اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کے ذہن سے جو بھی ڈاؤٹ ہوگا، جو بھی آپ کو شک اور شبہ ہوگا، وہ ساری چیزیں آپ کی نکل جائیں گی۔ میرے عزیز دوستو، بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ بھائی اگر ہم ننگے ہو کر سوئیں گے، برہنہ ہو کر سوئیں گے تو یہ جائز ہے، ارے یار رہنے دو۔ اور کوئی کہتا ہے کہ بھائی میں یہ کام کر رہا ہوں، کیا شریعت کے اندر یہ حرام ہے؟ اگر حرام ہو گیا تو پھر اللہ تعالیٰ کے وہاں مجھے سزا دی جائے گی۔ تو ان سارے غلط فہمیوں کو آج میں دور کرنے والا ہوں۔ کیا جائز ہے ننگے ہو کر سونا؟ کیا ناجائز ہے ننگے ہو کر سونا؟ یہ ساری چیزیں آپ کو اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں۔ عزیز دوستو، آپ سے گزارش ہے کہ اس چینل میں اگر آپ پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے۔ میرے عزیز دوستو، آئیے اب مین مسئلے کی طرف بڑھتے ہیں۔ اگر آپ تنہا ہے تو اس حال میں اگر آپ ننگے ہو کر سوتے ہیں تب بھی صحیح ہے، کیونکہ آپ اپنے شرمگاہ کو بذات دیکھ ہی سکتے ہیں۔ اس میں آپ کا کوئی پابند نہیں لگایا گیا، چاہے آپ کے ساتھ کوئی بیماری ہو، چاہے کوئی بیماری نہ ہو، آپ جان بوجھ کر اپنے شرمگاہ کو دیکھ رہے ہوں، اس سے آپ کو کوئی ایفیکٹ نہیں ہوتا ہے اور نہ ہی کوئی گناہ ہوتا ہے۔ اب بات آتی ہے بیوی اگر ساتھ ہو اور وہ ہمارے شرمگاہ کو دیکھے، یا شوہر ساتھ ہو، شوہر بیوی کے شرمگاہ کو دیکھے، تو اس حال میں کیا حکم ہے؟ تو میرے عزیز دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، یعنی اپنی عورت کے لیے ایک شوہر لباس ہے اور اس کی عورت اس کے لیے لباس ہے۔ عزیزو، اس آیت کو دھیان میں رکھتے ہوئے یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ آپ اپنے بیوی کے شرمگاہ کو دیکھ سکتے ہیں، اور دیکھنے سے مراد ننگے ہو کر بھی سو سکتے ہیں، کیونکہ وہ آپ کے لیے لباس ہے۔ آپ جس طرح چاہیں اپنے بیوی کے ساتھ زندگی گزارے، آپ پر کوئی قید و پابند نہیں لگایا گیا ہے۔ اب میرے عزیز دوستو، بات کر لیتے ہیں کہ اگر ہم ننگے ہو کر کے اپنی بیوی کے ساتھ سو جائیں گے تو یہ کیا ہے؟ یہ صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے؟ مولانا صاحب آپ کا کیا رائے ہے؟ تو میرے عزیز دوستو، میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ دیکھیے ایک ادب ہوتا ہے۔ ادب آپ جانتے ہیں نا، جیسے مسجد میں بیٹھنا بغیر وضو کیے، یہ ادب کے خلاف ہے۔ اب کوئی انسان اگر مسجد میں بیٹھ گیا تو اس پر کفر کا فتویٰ نہیں لگے گا کہ بھائی صاحب آپ نے وضو نہیں کیا ہے، آپ کافر ہو گئے، یا ایسی کوئی بات نکل کے نہیں آئے گی جو اس کے ایمان کو ٹھیس پہنچا دے۔ لیکن اگر کوئی وضو کر کے مسجد میں بیٹھتا ہے تو وہ افضل ہے، وہ افضل طریقہ ہے، وہ ثواب والا طریقہ ہے۔ میرے عزیز دوستو، اسی طرح اگر کوئی اپنی بیوی کے ساتھ برہنہ سویا ہو تو یہ ادب کے خلاف ہے، اس پر کفر کا فتویٰ نہیں لگے گا، اس کے ایمان پہ انگلی نہیں اٹھائی جائے گی، اور نہ ہی اسے کہا جائے گا کہ آپ نے یہ کام غلط کیا ہے۔ اور اگر وہ انسان اپنی بیوی کے ساتھ سوتا ہے اور وہ کپڑے کے ساتھ سوتا ہے تو یہ تو پھر بہت اچھی بات ہے۔ میں نے ابھی آپ کو مسجد کی مثال دے کر کے سمجھانے کی کوشش کی۔ اگر آپ کپڑے پہن کے سوتے ہو تو اس سے شیطانی خلل نہیں ہوں گے، آپ کبھی بیمار نہیں پڑیں گے۔ انسان برہنہ رہتا ہے تو انسان پر شیاطین کا اٹیک ہوتا ہے، شیاطین کا وار ہوتا ہے، اس سے انسان کی طبیعت بگڑ جاتی ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، میں نے آپ کو یہ مسئلہ صاف کر کے بتایا کہ آپ اگر اپنی بیوی کے ساتھ سوتے ہیں، وہ بھی ننگے ہو کر، برہنہ ہو کر، وداؤٹ کوئی کپڑا لیے ہوئے، تو بھی جائز ہے۔ لیکن اگر آپ چاہتے ہی ہیں کہ ہم ننگا ہو کر سوئیں مطلقاً، تو آپ ایک چادر ضرور اوپر سے ڈھانپ لیں تاکہ وہ آپ کے لیے آڑ بن جائے اور آپ پر شیاطین وار نہ کر سکے۔ میرے عزیز دوستو، امید کریں گے کہ آپ کو یہ بات اچھی طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ میرے عزیز دوستو، دیجیے مجھے اجازت، ملتے ہیں اسلامک ریلیٹڈ کسی دوسری ویڈیوز کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں، اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔